جو اولیاء کاملین کے دل کو نہ بھائے تو وہ خطرناک ہوتا ہے. جو اولیاء اللہ کے دل کو نہ بھائے تو وہ خطرے میں معلوم ہوتا ہے. چونکہ ان کو بغض، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اہل اللہ کو بغض اللہ کے لیے ہوتا ہے، دنیا کے لیے نہیں ہوتا. دنیا کے لیے بغض نہیں ہوتا، اللہ کے لیے ہوتا ہے بغض فی اللہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرعون کے منہ میں مٹی ڈالنے لگے ہیں جب وہ غرق ہونے لگا کہ کہیں یہ کلمہ نہ پڑھ لے. جب وہ کلمہ پڑھنے لگا تو عذاب کو تو دیکھ لیا اس نے، اب تو توبہ مقبول نہیں ہوگی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی ڈالنے لگے اس کے منہ میں. یہ کیا تھا؟ یہ بغض فی اللہ تھا، اللہ کے لیے بغض تھا. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ ہی کے لیے بغض رکھے، اللہ کے لیے دے، اللہ کے لیے روکے، اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کی. تو ایمان کامل ہوتا ہے اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے بغض ہو، بری صحبت سے دوری ہو، اللہ کے لیے ہو. ایسی محفلوں میں نہیں جا رہا، ایسی محفلوں میں نہیں جا رہا جہاں خرافات ہیں، جہاں خرافات ہیں، گانے باجے ہیں، جبکہ رشتہ دار آئے ہوئے ہیں. نہیں جا رہا، اللہ کے لیے نہیں جا رہا. اللہ کے لیے دیتا ہے، اللہ کے لیے روکتا ہے. ایک بھکاری ہے، وہ مسجد میں بھیک مانگتا ہے، اب اس کو دینا جائز نہیں ہے چونکہ مسجد میں سوال جائز نہیں ہے مخلوق سے. تو جو سوال ناجائز ہے اس کو پورا کرنا بھی ناجائز ہے. مسجد میں اگر کوئی بھیک مانگے تو اس کو نہ دیں، اس کو دینا گناہ میں پختہ کرنا ہے، پکا کرنا ہے. اور جب غالب گمان ہے، کہیں کوئی باہر مانگ رہا ہے، بیکاری ہے، غالب گمان ہو رہا ہے کہ بھائی یہ مستحق ہوگا تو پھر دینا جائز ہے. مسجد میں مانگنے والے کی بات نہیں کر رہے، باہر کہیں غالب گمان ہو رہا ہے کہ بھائی یہ مستحق ہوگا تو دینا جائز ہے. اور اگر غالب گمان نہیں ہو رہا تو ٹھیک ہے بھائی، احتیاطاً نہیں دیتا تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، نہ دے. لیکن بدگمانی ناجائز ہے، خام خواہ کسی سے بے دلیل برا گمان رکھنا یہ ناجائز. اور جھڑکنا نہیں چاہیے، سائل کو نہ جھڑکو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور جو دینی سائل ہو اسے بھی نہیں جھڑکنا چاہیے. کوئی اصلاح کی بات پوچھنے آیا یا کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، اسے جھڑک دیا، یہ بھی ایک قسم کا سائل ہے. تو سائل کو جھڑکنا نہیں چاہیے. کسی کو حقیر سمجھنے سے نیک اعمال کی توفیقات سلب ہو جاتی ہیں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا، خیال کر لیا کہ روتے ہوئے اسے دیکھا ہے، خیال کر لیا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے. کئی مہینے تک تہجد کی توفیق سلب ہو گئی.